میرا غفلت میں ڈوبا دل. اللہ نے جو تمہیں نعمتیں دی ہیں وہ تم استعمال نہیں کر رہے. دیکھو میں بار بار کہتا ہوں نیچر کبھی تبدیل نہیں ہوگی چاہے سائنس کتنی ترقی کر جائے. آج کسی کا فون آیا کہ یورپ کے کسی کنٹری سے کہ بچے جو ہے نا عجیب سے پیدا ہو رہے ہیں نا, کچھ سمجھ میں ہی نہیں آ رہے کس ٹائپ کے بچے ہیں. نفسیاتی قسم کے بچے مارکیٹ میں بہت اسپیڈ کے ساتھ آ رہے ہیں. خاص طور پر ان کنٹریز میں یہ زیادہ ہیں, لندن, امریکہ اور جو یورپ کے باقی کنٹریز ہیں نا, ان میں بچوں میں جو نفسیاتی بیماریاں ہیں ان کا ریشو زیادہ ہے. حقیقت ہے, ہمارے ہاں بچے اتنے آڑے ترچے نہیں ہوتے, ان کے یہ نفسیاتی ریشو بچوں میں نا, یعنی چیخنا چلانا ایک عجیب سا یہ زیادہ ہے. تو میرے پاس بھی کالز آ جاتی ہیں کہ بچے ہی نہیں, عجیب سے بچے ہیں, پتہ نہیں کیا ہو گیا, کوئی مرجھایا تو مرجھا ہوا بیٹھا ہوا ہے, سیدھا ہی نہیں ہو رہا, کوئی اچھل رہا ہے تو اچھل کود بھی بنا ہوا ہے وہ, ٹھیک ہے نا, وہ ٹک ہی نہیں رہا. عجیب کوئی نہیں, کچھ سارے نہیں لیکن ایک بڑا طبقہ ایسا ہے. اچھا یہ بیماریاں بچوں کی مالدار گھرانوں میں زیادہ ہیں, غریب گھرانوں میں کم ہیں. تو مجھ سے مشورہ لے رہے تھے کہ بھئی یہ کیا کسی ڈاکٹر کو دکھائیں, کیا کریں. میں نے کہا دیکھو بچے نا فطرت پہ ہوتے ہیں, چاہے 10,000 سال پہلے کا بچہ ہو یا 10,000 سال بعد کا بچہ ہو, جو پہلے بچوں کو ماحول چاہیے تھا کل بھی وہی چاہیے, آج بھی وہی چاہیے. سائنس کی ترقی سے بچوں کی نیچر چینج نہیں ہوگی. میں نے کہا بچے کو ماحول چاہیے مٹی میں کھیلے, کیچڑ کے گولے اٹھا اٹھا کے ایک دوسرے کو مارے, گھنٹیاں بجا بجا کے بھاگے. آپ نے ایسا ممی ڈیڈی بنایا ہوا ہے بچوں کو جو بڑے گھروں میں ہوتا ہے, اس کو نہ کسی سے لڑنے دے رہے ہیں, کوئی اونچی آواز سے بات کر لے اس سے تو اس کو اس دوسرے کو اس کے سامنے ڈانٹا جاتا ہے کہ بچے کی سیلف رسپیکٹ مجروح ہو رہی ہے. تمیز سے اس کو کھلایا جا رہا ہے, کھلانا چاہیے تمیز سے, بدتمیزی صحیح نہیں ہے, لیکن تمیز کی بھی ایک حد ہوتی ہے نا. تمیز جب اپنی لمٹ سے بڑھے گی نا تو وہ بدتمیزی بن جاتی ہے, ٹھیک ہے نا. یعنی بچے کو باپ بنا لیا ہے, کبھی باپ سے کبھی بھی پٹا ہی نہیں, غلطی سے بھی نہیں پٹا, اور اتنا وہ ایسے ممی ڈیڈی بالکل روزانہ شیمپو سے نہا رہا ہے وہ بالکل تمیز سے, اور ایسا کوئی نہ اس کو ڈانٹ سکتا ہے, ڈانٹے تو بالکل پھر اس کو منانے میں گھنٹے لگا دیتے ہیں کہ ڈانٹ دیا تو اب کہیں ایسا نہ ہو دل پہ لے جائے, تو منانے میں گھنٹے لگا دیتے ہیں. تو بچہ یہ پھر بچے کو بچے کے حساب سے نہیں چلایا جا رہا. بچہ تو ایسا گھنٹیاں بجا کے بھاگے, پکڑا جائے, کٹ جائے, پٹے, ٹھیک ہے نا, آئندہ توبہ کرے, پھر کبھی کچھ کر لے, پٹتے پٹتے کچھ لڑے. آئی گھر میں بھائی چھوٹے ہوتے ہیں بچے نا, سب بھائی بہنیں لڑتے ہیں آپس میں, یہ ضروری ہے ان کے لیے لڑیں. وہ اس کی چیز چھین کے بھاگ گیا, اس کو غصہ آ رہا ہے. یہ سب چیزیں آہستہ آہستہ کیا ہو رہی ہیں, غصے کو برداشت کرنے کی طاقت. تبھی تو میں کہتا ہوں بچے زیادہ پیدا کرو, گھر میں ہی بچے آپس میں لڑ لڑ کے بہت کچھ سیکھیں گے, ایک دوسرے پہ خرچ کرنا بھی سیکھیں گے, ایک دوسرے سے چھیننا بھی سیکھیں گے, واپس کرنا بھی سیکھیں گے, شکایتیں لگانا بھی سیکھیں گے, شکایتوں پہ تنبیہ کرنا بھی سیکھیں گے کہ ہر وقت شکایتی ٹٹو نہیں بنے رہا کرو. بچے ہوتے ہیں نا ہر وقت, ایک گھر میں ہوتا ہے شکایتی ٹٹو, اس کا کام ہوتا ہے ہر وقت کیا کرنا, شکایتیں لگانا. یہ نیچرل ماحول ہے, کبھی کھانے کو مل گیا کبھی نہیں ہے, بھائی جا ابھی سو جا آرام سے جا کے, ہر وقت پیٹ بھرا ہوا ان کا, ہر ساری ضرورتیں ان کی پوری ہو رہی ہیں. او بھائی آج نہیں ہے تو جاؤ, نہیں پکے جاؤ, باہر سے کچھ نہیں آئے گا, آج گھر میں دال پکی ہے کھاؤ. نہیں جی میں دال نہیں کھاؤں گا تو ان کے لیے بریانی منگوا دو, ان کے لیے برگر, جو تیرا باپ کھائے گا وہ بھی تو بھی وہی کھائے گا. کھانا ہے کھا نہیں, جا کے سو جا آرام سے. کانفیڈنس پیدا ہوتا ہے بچے میں, برداشت پیدا ہوتی ہے. آج تو میں دیکھ رہا ہوں ماؤں کو کھا لے کھا لے کھا لے, ایسا اس کو اتنی اپنی رسپیکٹ اپنے میاں کو دے دو, خدا کی قسم وہ پاؤں دھو دھو کے پیے گا. کیا خیال ہے, جو رسپیکٹ میاں کو ملنی چاہیے, جو باپ کو ملنی چاہیے, وہ کس کو مل رہی ہے, بچے کو. ہماری والدہ اللہ ان کی مغفرت فرمائے, ہمیں یاد ہے کھانا رکھا ہوتا تھا سامنے. اب سبزی میں میرا تو اب تک نہیں سبزی کھانے میں, سوائے بھنڈی کے مجھے کوئی سبزی پسند ہی نہیں ہے, اب تک نہیں ہے. لیکن ہم نے ماں والدہ کے چمٹوں کی ڈر سے گرم گرم چمٹا دکھاتی تھی, کھا آپ اس کو کھاؤ گے, ہم کھا رہے ہیں غصے میں نا, یوں کر کے غصہ بھی آ رہا ہوتا تھا, کھا بھی رہے ہوتے تھے. تو وہ نیچرل ماحول ہی ختم کر دیا بچوں کا. لٹو ہم نے کھیلے ہیں, بنٹے ہم نے کھیلے ہیں, مارم پیٹی ہم نے کھیلی ہے.
गेंद से ना उठा उठा के पीट रहे होते थे, एक दूसरे को भाग रहे होते, लगती थी ऐसे वो कमर को सुझाते हुए यूं 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 करके भाग रहे होते थे। यार बस आज के बाद नहीं खेलनी, आज के बाद नहीं खेलना। ये पिटते थे, पीटते भी थे। स्कूलों में भी फड्डे होते थे, झगड़े होते थे, फिर सुलह भी होती थी। तो ये सारा एक माहौल है। तो अजीब से पता नहीं छुई मुई किस्म का हिसाब बन गया बच्चों का। तो जाहिर है फिर बच्चा बच्चा नहीं रहता, वो डिप्रेशन में जाता है। वो घर में बहन भाई नहीं है उसके पास खेलने के लिए, वो बड़ों में रह रहा है, वो तो वैसे ही पागल हो जाएगा। खिलौने भी ऐसे फैंसी किस्म के दिए हुए हैं ना, इतने फैंसी किस्म के खिलौने दिए हुए हैं। खैर हमने पत्थरों से भी मारम पीटी खेला है, अल्लाह माफ, शुक्र है कुछ सर्वर फटा नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। ये हमाकत है, इतना नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। ये तो हमाकत है कि पत्थर उठा उठा के मारने भाग रहे हैं। ये तो शुक्र है कोई एक दफा मेरे लगा था यहाँ घुटने पे पत्थर, वो काफी दिनों तक दर्द रहा था उसमें। लेकिन ये ज्यादा हो जाएगा ना, पत्थर से तो सर्वर फट सकता है, कुछ भी नुकसान हो सकता है। तो फिर जो है ना वो टायर लेके ना, टायर नहीं होते बना के, वो एक रॉड लेके उसको मोड़ा थोड़ा सा, टायर लेके घूम रहे हैं जी। मिट्टी के खिलौने हमने बनाए हैं, मिट्टी की गाड़ियां बनाई हैं। फिर उसमें टीनी नाना लगाते थे, उसका नाम हमने रखा हुआ था टीनी नाना। मिट्टी की ना गाड़ी बना के, एम्बुलेंस वाला नहीं होता ऊपर, क्या कहते हैं उसको, सायरन, वो टीनी नाना ऐसे कर रहा होता ना, टीनी नाना। तो हमने उसका नाम रखा हुआ था। हमारे कजन भी, हम साथ रहते थे, हमारे कजन भी होते थे, बड़ा अच्छा बचपन गुजरा। तो हम मिट्टी की गाड़ियां बना के ना दूर जाते थे। मिट्टी घर के करीब तो थी नहीं, कहीं दूर जाके बारिशों में खास तौर पे कीचड़ उठा के ले आते, चुपके से लाते, फिर उसकी गाड़ियां अपने हाथों से बनाते, कार, उसके ऊपर फिर लगाते वो एम्बुलेंस वाला, उसका नाम हमने रखा था टीनी नाना, अब तक याद है, टीनी नाना लगाते थे उसमें। फिर उसमें सुराख करके रस्सी से बांध के फिर गाड़ियों की रेस लगा, फिर वो हम टक्कर मारते थे एक दूसरे की गाड़ियों को उससे कि किसकी गाड़ी टूटती है। तो सबसे पहले टीनी नाना टूटता था वो कमजोर होता है, क्योंकि इसका टीनी नाना तोड़ दिया हमने। फिर कभी मिट्टी के वो बना रहे हैं, कभी क्या कर रहे हैं, कभी कीचड़ में भी खेल रहे हैं, पकड़े भी जाते थे। अब्बा से पिटाई भी होती थी कि भाई स्कूल की किताबें लेके बैठो, किधर घूम रहे हो। ऐसा नहीं कि खुदा न ख्वास्ता गलत लड़कों में ले जाके कुछ छुट्टे लगा रहे हैं, उनमें ले जाके बिठा दिया। इतनी निगरानी होती थी, कोई छुट्टा उट्टा तो नहीं, गालियां तो नहीं सीख रहा, कहीं गाली नहीं चलती थी। बाहर लड़के गालियां दे रहे हैं, लेकिन हमें घर में अगर कोई गाली नकल भी कर दी ना, कॉपी पेस्ट भी कर दिया, तो ऐसी की तैसी। लड़कियों का पीछा नहीं करते थे अल्हम्दुलिल्लाह, उसमें पता था भाई अगर जैसे इस तरह की ये तो गैर अखलाकी हरकतें हो गई ना। कुछ लड़के ऐसे भी होते थे, बच्चे जो बचपन से ही इन गैर अखलाकी हरकतों में थे, उसमें तो हम डरते थे कि भाई ये तो बहुत बड़ा हो गया, तो इज्जत का जनाजा निकल जाएगा। तो कुछ तो बाउंड्री होनी चाहिए, लेकिन इतना ज्यादा उसको आपने पाबंद बना दिया, वो तो बस, वो तो फिर छुई मुई सी चीज निकलेगी, वो मम्मी डैडी रहेगा सारी जिंदगी। मेरा गफलत में डूबा दिल